ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ رہتے ہیں. یہ مجلسیں دلیل ہیں اس کی. اگر سچائی ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. مطلع حاضر کر رہا ہوں. ایک صلوات بھیجیں مل جل کے حضرات. مطلع بطور خاص سنیے گا. ہم نے مانا منزل جاں سے گزر جانے کے بعد. بطور خاص سنیے گا. اگر سچائی ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. ہم نے مانا منزل جاں سے گزر جانے کے بعد. ہم نے مانا منزل جاں سے گزر جانے کے بعد الفت سرور جلا دیتی ہے مر جانے کے بعد. الفت سرور جلا دیتی ہے مر جانے کے بعد. ہم نے مانا منزل جاں سے گزر جانے کے بعد الفت سرور جلا دیتی ہے مر جانے کے بعد. یہ بھی شعر مولانا صاحب سماعت فرمائیں. کیا بساتے فوج روکے گی جری کا راستہ. کیا بساتے فوج روکے گی جری کا راستہ. شیر قابو میں نہیں آتا بپھر جانے کے بعد. شیر قابو میں نہیں آتا بپھر جانے کے بعد. رنکو بھائی بہت ہی اختصار سے دو مطلع دو شعر اور سماعت فرما لیں. اس کے بعد ایک منقبت موت و حیات کے حوالے سے سنیے گا بطور خاص. ایک صلوات اور بھیجیں حضرات. مدد کے واسطے پہنچا جری ہے. مدد کے واسطے پہنچا جری ہے. صدا عباس کو جب ہم نے دی ہے. صدا عباس کو جب ہم نے دی ہے. مولا عباس کی ایک اور منزلت ہے. بطور خاص سنیے گا. اگر کوئی نئی بات ہو تو دعاؤں سے نوازیے گا. ایک منزل اور منزلت بیان کر رہا ہوں سنیے گا. صدا عباس کو جب ہم نے دی ہے. جسے عباس کہتا ہے زمانہ. جسے عباس کہتا ہے زمانہ. لبے زینب کی وہ نادے علی ہے. لبے زینب کی وہ نادے علی ہے. لبے زینب کی وہ نادے علی ہے. نام کا فائدہ اٹھایا ہے. ابھی آپ نے ایک شعر پیش کیا بطور خاص سنیے گا. نام سے فائدہ اٹھایا سنیے گا بطور خاص. وہ آیا رن میں جو ننھا جری ہے.
وہ آیا رن میں جو ننھا جری ہے، خدا کے دین کی وہ زندگی ہے، خدا کے دین کی وہ زندگی ہے۔ ضمانت بھائی یہ شعر سنیے، یزیدی مرحبوں سے جا کے کہہ دو، یزیدی مرحبوں سے جا کے کہہ دو، یہ اصغر بعد میں پہلے علی ہے، یہ اصغر بعد میں پہلے علی ہے، یہ اصغر بعد میں پہلے علی ہے۔ ایک سلوات بھیجیں، صرف 2-3 شعر سرکار تشریف فرما ہے، زندگی اور موت کے حوالے سے سن لیجئے بطور خاص۔ جیسا کہ میں نے سنا کہ بہت عزاداری میں بہت آگے تھے مرحوم، مطلع انہی کی نظر کر رہا ہوں، بطور خاص سنیے گا۔ مجھے موت آئی تو آ گئی۔ دیکھیے مولا کے چاہنے والوں کی نگاہوں میں موت کی کیا قیمت ہے۔ مجھے موت آئی تو آ گئی، میری حسرتوں کی انا رہی، مجھے موت آئی تو آ گئی، میری حسرتوں کی انا رہی، میرا جسم زیر لحد رہا، میری روح محو عزا رہی، میرا جسم زیر لحد رہا، میری روح محو عزا رہی۔ شعر سنا رہا ہوں، بطور خاص سنیے گا، پسند آئے تو آخری مجمع تک داد چاہتا ہوں۔ وہ حسین اتنا عظیم تھا، وہ کریم ابن کریم تھا، وہ حسین اتنا عظیم تھا، وہ کریم ابن کریم تھا، یوں نصیب حر کا بدل دیا، نہ خطا رہی نہ سزا رہی، یوں نصیب حر کا بدل دیا، نہ خطا رہی نہ سزا رہی، یوں نصیب حر کا بدل دیا۔ دربار کا منظر بطور خاص سنیے گا، سامنے مسجد ہے، بطور خاص سنیے گا۔ یہ یزید ثابت ہو گیا، چوتھے امام نے کیا دربار میں فرمایا، بطور خاص سنیے۔ یہ یزید ثابت ہو گیا کہ عزا میں کس کے ہے جد کا نام، یہ بھائی یہ یزید ثابت ہو گیا کہ عزا میں کس کے ہے جد کا نام، نہ جدا رہے ہم اذان سے، نہ اذان ہم سے جدا رہی، نہ جدا رہے ہم اذان سے، نہ اذان ہم سے جدا رہی۔ آخری کے 2 شعر اور زحمت تمام، مگر خاص توجہ چاہتا ہوں۔ ہوئے دور جو بھی غدیر سے، وہ گرے ہیں اپنے ضمیر سے، ہوئے دور جو بھی غدیر سے، وہ گرے ہیں اپنے ضمیر سے، کہ منافقوں کے نصیب میں نہ دعا رہی نہ دوا رہی، کہ منافقوں کے
نصیب میں. آخری شعر ایک سچائی ایک پیغام کے تحت بطور خاص سنیے گا. تو نشست بزم نبی میں کر، تو ہزار سجدہ گزار بن. تو نشست بزم نبی میں کر، تو ہزار سجدہ گزار بن. یہ عبادتیں بھی فضول ہیں جو بطول تجھ سے خفا رہی. یہ عبادتیں بھی مجھے موت آئی. ماشاءاللہ سے جزاک اللہ. بہترین اشعار پڑھ رہے تھے، اور میں معذرت چاہتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے مجھ سے کہا پڑھنے کے لیے، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں نہیں آواز دے سکا. اور اب میں بغیر کسی تمہید کے آواز دے رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد مہدی صاحب، مینیجر جامعہ امام مہدی عربی کالج کی وہ ممبر افروز ہوں اور بہترین انداز میں اجازت. ہاں جگتا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. گزارش التماس ایک بار سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب سید علمدار حسین ابن جرار حسین مرحوم کی روح کو احسال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی اللہم صلی علی بحق الزہرا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی ابن ابی طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والإرفان مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين ابو القاسم محمد. لا سیما ابن امہ وخلیفتہ فی امتہ امیر المؤمنین یعصوب الدین وقائد غر المحجلین ومقاتل الناکسین والمارقین والقاسطین ومصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين. كلمة الرحمن وباب الأمن والأمان الذي زوج على الأرش نجير النصمان ومصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. صاحب ذو الفقار والإمام المختار ومصداق قول النبي المختار لأوتين الرأي غدا
رجلا قرار غير فرار الذي سمته أمه حيدر وساقي من حوض كوثر مطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا علي ابن أبي طالب وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ الصلوات. ایک اور مل کے آپ حضرات صلوات بھیج دیں عصمت محمد والا. بار اللہ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، بالخصوص صاحب خانہ اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے، اور تمام وہ لوگ جو راہ خداوندی میں اور بالخصوص مدافعان حرم جو ہر جگہ ہمارے ان ذمہ داریوں کو جو نبھا رہے ہیں اور معصومین کے حرم کا دفاع کر رہے ہیں، چاہے وہ سیریا میں ہوں چاہے عراق میں ہوں، اور جو شہید ہو چکے ہیں، بالخصوص ابھی تازہ جو ایران شیراز میں حرم میں جو امام موسیٰ کاظم کے بیٹے کے حرم میں اور شیراز میں جس طرح سے جو لوگ شہید ہوئے ہیں، بار اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان تمام شہداء کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. ایک مرحوم کے صالح ثواب کے حوالے سے یہ مجلس علوم ہے، لہٰذا بہت ہی زیادہ نہیں، چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اور چونکہ نام مرحوم کا علمدار، اور پھر آپ نے ابھی بہترین اشعار جناب صاحب سے سماعت فرمائے، لہٰذا کچھ باتیں اسی علمداری کے عنوان سے میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا ہے، اور جس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ آیت کس کے لیے ہے اس میں نام بھی آپ کو موجود ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عنایت فرمائی. یہ آیت قرآن مجید کی کس کہاں کے اوپر آپ کو ملے گی؟ یہ سورہ لقمان میں ملے گی، اور سورہ لقمان کی یہ وہ ابتدائی آیتیں ہیں کہ جس میں آپ کو صاف طور کے اوپر اس بات کی طرف اللہ اشارہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تھوڑا سا توجہ کریے تو کچھ باتیں ہوں گی. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیں حضرات علماء اعلیٰ. ایک اور مل کے صلوات پڑھ دیں حضرات تمام علماء اعلیٰ. جگہ ہے تھوڑا اگر کھسک آئیے تو پھر جو لوگ پیچھے تھوڑا آگے آ جائیے، ذرا کھسکتے ہوئے ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد آل محمد. قرآن حکیم نے صاف طور کے اوپر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ہم نے لقمان کو جو ہے حکمت عنایت فرمائی. آپ قرآن مجید اٹھا کے اور تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے تو جناب لقمان نہ نبی ہیں نہ وصی ہیں نہ ولی ہیں. کیا ہیں جناب لقمان؟ ہم اور آپ جناب لقمان نبی نہیں ہیں نہ وصی ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، مگر جناب لقمان کے نام کا سورہ قرآن مجید میں آپ کو ملے گا. توجہ کریے کہ جناب لقمان اس شخصیت کا نام ہے کہ اللہ نے باقاعدہ جناب لقمان کا ذکر کیا ہے، جناب لقمان کا تذکرہ کیا ہے.
دیکھیے آپ اس منزل تک پہنچے. میں تھوڑا سا اپنے ہم سن و سال کے لیے، ورنہ علماء تشریف فرمائیں وہ مجھ سے بہتر ان چیزوں کو جانتے ہیں اور باتیں کریں گی. کیونکہ جب بات توجہ کی مولوی مجھ جیسا آدمی کہے تو یہ سمجھیے کہ ہمارے جو ہم سن و سال ہیں ان کے لیے ہے، ورنہ بزرگ تو بہتر جانتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عنایت فرمائی. آپ دیکھیے کہ جناب لقمان نہ نبی ہیں نہ وصی ہیں، کچھ نہیں ہیں، مگر اچھے اچھے نبیوں کے نام کا سورہ نہیں ہے، مگر لقمان کے نام کا سورہ ہے، اور تذکرہ لقمان کا ہے، ذکر لقمان کا ہے. پوری آیت اور پورا سورہ آپ اٹھا کے دیکھیے تو جناب لقمان کی فضیلت اور وہ جناب لقمان کا مفسرین نے ایک مرحلے پہ، آپ اس کو سنیے اور بات آگے کہہ رہا ہوں کہ جناب لقمان یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے کہ جسے جناب لقمان کا تذکرہ، کہ مفسرین نے اپنے سارے وجوہات جہاں کے اوپر یہ لکھا کہ اللہ نے لقمان تو کچھ نہیں ہیں، بس ایک حکیم ہی تو ہیں، لیکن اللہ نے جس انداز سے لقمان کا تذکرہ کیا، سارے مفسرین اس بات کے اوپر جمع ہوئے تو بہت سے لوگوں نے وجہ لکھی، مگر ایک بات کے اوپر سارے مفسرین کا اس پر اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ لقمان کا تذکرہ اس لیے کیا کہ اپنی اولادوں کی تربیت اچھی کی. نہیں توجہ کریں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد. ایک مل کے صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد. اپنی اولاد کی تربیت جناب لقمان نے بہت اچھی کی، اسی لیے اور اپنے وصیتیں کی ہیں اپنے بیٹوں کو. آپ دیکھیے قرآن حکیم میں کہ تم شرک نہ کرنا اور وہ ساری چیزیں، میں ادھر نہیں جاؤں گا، لہٰذا بات یہیں پہ رک رہی ہے کہ جناب لقمان باقاعدہ طور کے اوپر تذکرہ ہے. نبی ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہوں گے کہ نبی ہوں گے، لیکن جناب لقمان بس ایک حکیم ہے، حکیم ہے جناب لقمان. اور حکمت ہے، اور وہ ہے کہ جبریل باقاعدہ طور کے اوپر آتے تھے جناب لقمان کے پاس، اور جناب لقمان سے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جناب لقمان کے پاس باقاعدہ جبریل آیا اور وہ آ کے کہتا ہے اللہ آپ کو نبوت دینا چاہتا ہے. سنیے، اللہ آپ کو نبوت عطا کرنا چاہتا ہے. تو جناب لقمان نے جبریل سے پوچھا، توجہ کریے، کوئی عام فرشتہ نہیں ہے، آ رہا ہے اور آ کے پوچھ رہا اللہ آپ کو نبوت دینا چاہتا ہے. تو جناب لقمان نے کہا کہ پروردگار عالم سے جا کے پوچھو کہ لقمان کو اختیار ہے یا لقمان پہ جبر ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، مجھے لینے میں اختیار ہے یا اس کی طرف سے کچھ معاملہ ہے. تو کہا، پھر جبریل پھر واپس گئے اور پروردگار عالم سے جا کے کہا لقمان تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں اختیار ہے یا اجبار ہے. تو کہا نہیں، جا کے کہو کہ ہمیں انہیں اختیار ہے. توجہ کریے، وہ واپس آئے اور پھر جبریل آئے، کہا نہیں اللہ نے کہا کہ آپ کو اختیار ہے. کہا مجھے نہیں چاہیے. توجہ کریے گا، کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نبوت نہیں چاہیے. جبریل واپس چلے گئے، کہا کہ انہوں نے نبوت نہیں لی. اللہ نے کہا نہیں لی تو کوئی بات نہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم اب لقمان کو حکمت دے رہے ہیں. نہیں توجہ کریے گا، نبوت نہیں لی تو اللہ نے انہیں حکمت دی. نہیں توجہ کریے، نبوت نہیں لی تو اللہ نے انہیں حکمت دی. یعنی ایک بات تو لقمان کلیئر کر دی کہ عہدہ پا کے ہی آدمی بڑا نہیں ہوتا، کبھی کبھار عہدے کو ٹھوکر مار کے بھی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ فرشتہ آ رہا ہے، فرشتہ جا رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. ایک اور مل کے صلوات پڑھ دیں آپ ذرا. جزاک اللہ. آدمی صرف عہدہ پا کے ہی بڑا نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار عہدے کو ٹھوکر مار کے بھی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ فرشتہ آ رہا ہے، فرشتہ جا رہا ہے. اس منزلت کو محسوس کریے. گفتگو یہاں سے وہاں آ رہی ہے، جا رہی ہے. ہم لوگ خواب میں خالی دیکھ لیں تو ہم لوگ کیا کیا کہتے ہیں، میں نے یہ دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے. اندازہ کریے اس منزلت کو جناب لقمان کی کہ جبریل جیسا فرشتہ آ رہا ہو
اور جا رہا ہو، نہیں عظمت کو پہچانی ہے، یہ کم بات نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بھی اندازہ کریے، بہت بڑے عالم دین تھے آیت اللہ سبزواری، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے۔ دیکھیے میرا جو ممدوح ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں، اور آپ کس انداز سے پہنچتے ہیں مجھے نہیں پتا کیا ہے، بہت بڑے خطیب تھے، لیکن وہ ہم جیسے خطیب نہیں تھے کہ جو منہ میں آئے وہ کہہ دیں، نہیں توجہ کریے، جو دماغ میں آ جائے وہ کہہ دیں، نہیں، بلکہ جو بات کہتے تھے اتھینٹک سوچ کے، سمجھ کے، تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے تب آ کے کچھ باتیں کہتے تھے، ایسے نہیں کہتے تھے۔ اسی طرح سے چونکہ دیکھیے پیغمبر کا مہینہ گزرا ہے اور اس لیے منزلت کو پہچانیے، لہٰذا آیت اللہ سبزواری نے ایک مسئلے پر اور ایک ٹاپک پر تحقیق کی۔ وہ کیا تحقیق تھی؟ کہ وہ یہ تحقیق کی انہوں نے کہ ہمارے حضور، ہمارے نبی، ہمارے مصطفیٰ، ہمارے پیغمبر کے پاس جبریل کتنی بار آیا۔ یہ جو 63 برس کی زندگی ہمارے حضور کی تھی، انہوں نے تحقیق کا موضوع بنایا۔ دیکھیے آپ کس مرحلے پہ کہ یہ جبریل، یہ فرشتہ جو آیا اور گیا، یہ کتنی بار انہوں نے کاؤنٹ کیا، اور وہ ساری تاریخیں سب نکال کے ان کی یہ تحقیق 2-3 سال میں مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ایک دن مجلس پڑھ رہے تھے اور مجلس پڑھنے ممبر پہ آئے، اور ممبر پہ مجلس پڑھتے پڑھتے کہا یہ میری تحقیق ہے، یہ میری ریسرچ ہے کہ ہمارے نبی کے پاس، ہمارے پیغمبر کے پاس جبریل، توجہ کریے گا، ان پوری زندگی میں 63 برس کی 12,000 مرتبہ جبریل ہمارے نبی کے پاس آیا، 12,000 مرتبہ جبریل ہمارے نبی کے پاس آیا۔ سارا مجمع خوش ہو رہا تھا، ہائے رے میرے نبی کی فضیلت، ہائے رے میرے نبی کی فضیلت، سارا مجمع خوش ہو رہا تھا۔ ارے پیغمبر کی فضیلت ہے، خوش نہ ہوگا تو کیا ہے؟ اتنے میں نیچے ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کا ماتھا چوم لوں، کہ کیا فضیلت آپ نے نبی کی بتائی کہ نبی کے پاس 12,000 مرتبہ جبریل آئے، لیکن اس دل میں علی کی بھی محبت ہے۔ ذرا یہ بتائیے کہ ہمارے علی کے پاس کتنی بار آئے؟ نہیں پہنچ رہے ہیں کہ اگر 12,000 مرتبہ نبی کے پاس تو علی کے پاس کتنی مرتبہ؟ چونکہ پیغمبر پہ تحقیق کی تھی لہذا بولے نہیں، خاموش ہو گئے، لیکن کہا گیا ہے کہ اگر خلوص سے ممبر پہ بیٹھا جائے تو معصوم مدد کرتے ہیں۔ ابھی آیت اللہ سبزواری خاموش ہی تھے کہ ایک آواز سنی، ارے کہو نا 24,000 بار، توجہ کر رہے ہیں کہ کہو نا 24,000 بار۔ دلیل کے انتظار میں تھے کہ دلیل بھی یہ بھی ہے کہ چونکہ خود پیغمبر نے کہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، نہیں پہنچی بات کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ کیا مطلب؟ جب بھی آیا ہوگا دروازے سے ہو کے جائے گا، جب جائے گا دروازے سے ہو کے جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ ایک مل کے صلوات پڑھ دو آپ حضرات۔ جب بھی آئے گا دروازے سے ہو کے جائے گا۔ اس لیے یہ فرشتوں کی آمد جو آ رہا ہے اور جا رہا ہے، یہ گفتگو آسان سی نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہے، یہ ایک مرحلہ ہے۔ فرشتوں سے بات، فرشتوں سے جو گفتگو ہے، باقاعدہ جناب لقمان کے پاس آتا تھا جبریل اور گفتگو ہوتی تھی، یہاں کی بات وہاں، لیکن نہ نبی ہیں نہ معصوم ہیں۔ دیکھیے کچھ لوگ، اور تھوڑی سی خاموشی ہے، ہمارے یہاں ایک مزاج بنتا جا رہا ہے، اس بات کو آپ سمجھیے۔ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ مثلا جناب لقمان نبی نہیں ہے مگر فضیلت نہیں۔ دیکھیے نبی نہ ہونا، معصوم نہ ہونا، یہ فضیلت کی کمی کی دلیل نہیں ہے، توجہ کریے گا۔ معصوم نہ ہونا فضیلت کی کمی کی دلیل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی معصوم ہے، ہمارے یہاں توجہ چاہ رہا ہوں اس بات کے اوپر، ہمارے یہاں اسی لیے لوگ سمجھ نہیں پائے آج تک۔ دیکھیے جب ہم حضرت عباس اور جناب زینب کے فضائل پڑھتے ہیں تو ہمارے یہاں جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ارے معصوم بنا رہے ہیں، معصوم کی فہرست میں ڈال رہے ہیں۔
یعنی جناب زینب اور حضرت عباس چونکہ معصوم نہیں ہیں، جب ان کے فضائل پڑھے جاتے ہیں تو ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم معصوم بنا رہے ہیں. پہنچ رہے ہیں آپ؟ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں، لیکن میں بتا دوں جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے فضائل کو کہ معصوم بنا رہے ہیں، انہوں نے اب تک معصوم کو ہی نہیں پہچانا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ معصوم بنا رہے ہیں. یہ ہمارے یہاں ہے، اور وہاں کیا ہے؟ جب ہم علی کے فضائل پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نبی بنا رہے ہیں. کاش بات پہنچتی کہ وہ ان کے یہاں کیا ہے، جب ہم علی کے فضائل پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نبی بنا رہے ہیں. مگر میں بات کلیئر کر رہا ہوں، کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے جو نبی بنا دے. نہیں توجہ کریے، ہم کسی کو نبی نہیں بنا سکتے. تو کیا مطلب ہے؟ دیکھیے فضیلت اور ہے، منصب اور ہے. سمجھیے، فضیلت اور ہے، منصب اور ہے. اس لیے کہ ہم سے زیادہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے. اسی لیے تو اپنی نماز میں ہم نے اور خاص کر اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کو رکھا کہ نبوت نبوت ہے، امامت امامت ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. ایک اور مل کے صلوات پڑھیے. دیکھیے پہلی ہی مجلس ہے اور اس کے بعد دوسری ہونی نہیں ہے، تو تھوڑا سا جو پیچھے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی تھوڑا چہک کے، اس لیے کہ اگر آپ کو تھوڑا غازی، میں نے پہلے ہی کہا ہے، مولا عباس کے اگر فضائل سننا ہے تو چہرے پہ ایک الگ رونق ہونی چاہیے. اس فضیلت کو سننے کے لیے تھوڑا مل کے صلوات پڑھیے. لہٰذا دیکھیے، اس لیے کہ ہم سے زیادہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے. ہم نہ کسی کو معصوم نہیں ہے تو ہم نہ اسے معصوم بناتے ہیں، اور نہ اگر کوئی نبی ہے ہم علی کے فضائل نہیں آپ لوگ نبی بنا رہے ہیں، نبی سے بالا کر رہے ہیں، نبی سے اوپر کر رہے ہیں، نبی سے زیادہ بڑھا رہے ہیں. دیکھیے ہم کسی کو بڑھاتے اڑھاتے نہیں ہیں، ہم علی کو بڑھاتے ہی نہیں، ہم کہہ نہیں سکتے. ہاں لیکن آپ نے تو کہہ دیا کہ محمد ہمارے جیسے، ابھی میلاد النبی گزری ہے، مگر آپ نے تو خوب چہک چہک کے کہا کہ نبی ہمارے جیسے. اما جسے حق تھا کہنے کا، نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ، جسے کہنے کا حق تھا اس نے تو کبھی نہیں کہا، نہیں تھا. اما دیکھیے جب علی نے قرآن کی سنایا، جب علی پیدا ہوتے ہی توریت، انجیل، زبور، تو جیسے ہی قرآن سنایا تو کیا کہا پیغمبر نے؟ ویسے پڑھا جیسے، نہیں توجہ، ویسے پڑھا کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں. یعنی علی کو ہی حق تھا کہ علی کہتے کہ نبی ہمارے جیسے، محمد ہمارے جیسے. اما جسے حق تھا اس نے تو پوری زندگی کہا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. نہیں پہنچ رہے؟ جسے حق تھا اس نے تو غلام کہا، اور چرواہے کی اولادیں اپنا جیسا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. جسے حق تھا اس نے تو کبھی نہیں کہا نبی ہمارے جیسے، پیغمبر ہمارے جیسے، محمد ہمارے جیسے، کبھی نہیں کہا اس نے. اس لیے کہ اس مرحلے کو کوئی سمجھتا نہیں ہے. منصب ہوتا ہے، فضیلت ہوتی ہے. آپ اس مرحلے کو جیسے چاہیے. فضیلت میں آپ دیکھیں، اسی لیے جناب لقمان کا تذکرہ ہے. اب آپ کہیے اچھے نبیوں کے نام کا سورہ نہیں ہے تو ان کی کوئی ویلو نہیں ہے، لقمان کا ہے. لیکن دیکھیے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ نام نہ ہونا، اور بالخصوص وہ اپنی منزلت ہے نبی ہونا، لیکن لقمان کا نبی نہ ہونا، معصوم نہ ہونا فضیلت کی کمی کی دلیل نہیں ہے. مگر کیریکٹر اس منزل پہ ہے کہ اپنے کو تذکرے کے لائق بنا دیا. دیکھیں معصوم نہیں ہے، ان کے پاس عصمت نہیں ہے، ان کے پاس نبوت نہیں ہے، مگر کیریکٹر اتنا عظیم ہے جناب لقمان کا کہ قرآن حکیم ان کا تذکرہ کر رہا ہے، پروردگار عالم ان کا تذکرہ کر رہا ہے. اس کا مطلب معصوم اگر نہیں ہے اس کے باوجود بھی کیریکٹر اتنا بلند ہے تو وہ تذکرے کے لائق بن جاتا ہے.
نہیں دیکھیے ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ معصوم ہو تو تبھی اس کا ذکر ہے، تبھی اس کا تذکرہ ہے۔ عصمت ہے کیا؟ بولیے، معصوم ہونا عصمت کیا ہے؟ میرے نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، عصمت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس آ جائے وہ گناہوں سے محفوظ ہے۔ یہ تاریخ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ تو اب آپ کے دماغ میں چل رہا ہوگا کہ جب عصمت ایک ایسی چپ ہے سمجھیے کہ جس سے لگ گئی، دیکھیے مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا ہے، ایک چپ ہے کہ جہاں فٹ کر دیجئے تو پھر اس کے بعد وہ تمام اس سے محفوظ ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمیں بھی اس میں کون سا کمال ہے اگر اہل بیت گناہوں سے محفوظ تھے، وہ چپ ہمیں لگ جائے، توجہ کریے گا، وہ لگ جائے ہمیں، لیکن میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ خدا یہ چپ اہلیت دیکھ کے دیتا ہے۔ ارے خاص توجہ ہوتی کہ خدا یہ چپ اہلیت دیکھ کے دیتا ہے، ہمیں بھی لگ جائے۔ یہ جو ہمارا سوال ہے نا، ہم سوچتے کہ ہمیں بھی، ہمارے پاس بھی ہوتی تو ہم بھی گناہوں سے بچ جاتے، ہم بھی گناہ نہ کرتے۔ اس میں کیا کمال ہے؟ خدا نے اسی پہ دلیل کے لیے ہی تو دو ذات ایسی خلق کی، کہا انہیں عصمت نہ دوں گا۔ عورتوں میں زینب کا انتخاب، مردوں میں عباس کا انتخاب، کہ انہیں ہم عصمت تو نہ دیں گے مگر کیریکٹر ایسا ہوگا کہ دامن میں ترک اولا کا بھی دھبا نہ ہوگا۔ صلوات پڑھ دو محمد علیہ محمد۔ یہ دو ذات انہیں دلیل بنایا کہ انہیں ہم عصمت اور معصوم نہیں بنائیں گے آفیشیلی، مگر کیریکٹر اور کردار ان کا ایسا ہوگا کہ ان کے دامن میں ترک اولا کا بھی دھبا تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اور ہے دیکھیے غازی ابو الفضل العباس کی فضیلت اور منقبت کو آپ محسوس کریے۔ دیکھیں چونکہ میں نام سے استفادہ کیا ہے عظمت، یہ مرحلہ معصوم نہیں ہے اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حضرت عباس کی فضیلت میں کوئی کمی ہے، نہیں۔ جیسے لقمان کو اللہ نے نبوت نہیں دی، حکمت دی، ویسے ہی اگر عباس کو عصمت نہیں دی تو عباس کو بھی اللہ نے حکمت دی۔ میں روایت کے سائے میں کہہ رہا ہوں، چوتھے امام نے کہا ہے کہ باقاعدہ ہمارے امو عباس بہترین حکیم تھے پورے اس کربلا کے لیے۔ اس آل محمد کے اس میں دیکھیے بات کو سمجھا کریے کہ یہ آسان سے لفظ جو بہت آسانی کہتے ہیں، السلام علیک یا ابو الفضل العباس، ہم کیا کہتے ہیں کہ سلام ہو ابو الفضل العباس کے اوپر، ہاں ابو الفضل کے اوپر، عباس کے اوپر۔ پھر السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، سلام ہو بنی ہاشم کے چاند پر۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اس میں کچھ نہیں ہے چونکہ روز کہتے ہیں، مگر آپ مجھے بتائیے کہ بنی ہاشم میں کون ایسا نہیں ہے جو چاند نہ ہو؟ نہیں بات پہنچ رہی ہے۔ دیکھیں کلوٹوں میں گورا ہونا اور ہے، نہیں توجہ کریے گا کہ کلوٹوں میں گورا ہونا اور ہے، مگر چاند کے درمیان قمر بنی ہاشم ہونا اور ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ دیکھ لیجئے ایک سے ایک آپ کو مل جائیں گے۔ حضرت عباس، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فضیلت انہیں یہ آشکار ہوئی، باقاعدہ ایک عالم دین ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص فضیلت نہیں ہے غازی کی، چونکہ معصوم نہیں ہے تو لوگ ڈرتے ہیں۔ نہیں، اس مرحلے کو ابھی آپ محسوس کر لیجئے۔ باقاعدہ طور کے اوپر ایک عالم دین تھے، وہ سوچتے تھے کہ حضرت عباس کا نام نہیں غالباً یاد آ رہا ہے، انہوں نے سوچا، خالی سنیے، سوچا کہ حضرت عباس کے ابھی شجاعت وغیرہ، دیکھیں ابھی بڑے اچھے اشعار پڑھے گئے ہمارے جناح صاحب سے، مگر انہی کے اشعار ہوں گے، مگر کلام کے ایک فقرے سے تھوڑا سا میں موافق نہیں ہوں۔ شعر بہت اچھا تھا، مگر وہ شاعر ہوتا ہے، وہ اپنی جس تصورات سے کہتا ہے وہ مرحلہ اور ہے۔ جیسے کہا نا انہوں نے کہ شعر اگر بفر جائے تو کنٹرول میں نہیں ہوتا، عباس اس شعر کا نام ہی نہیں ہے۔
کمال تو عباس کا یہی ہے کہ کربلا میں پہنچنے کے بعد بھی جو معصوم کے چہرے پہ نظر رکھے. یہ توجہ چاہ رہا ہوں کہ عباس اس ذات کا نام ہے کہ جو معصوم کے چہرے پر، یعنی جہاں کے لیے عباس خلق ہوئے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد بھی اپنی شمشیر پہ ہاتھ اس وقت تک نہ ڈالے جب تک حسین کا اشارہ نہ ہو. اسے عباس کہتے ہیں. عباس اس ذات کا نام ہے. اس لیے کہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی جو امام کے اشارے کا محتاج ہو، جو امام کی اطاعت کر رہا ہو، اسی لیے روایت اٹھائیے زیارت حضرت ابو الفضل العباس کیا ہے؟ السلام علیک یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین المطیع للہ ولرسولہ. غازی کو خدا کا، رسول کا مطیع کہا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایسے نہیں ملتی ہے. اس لیے کہ لمحہ بلمحہ جو اطاعت میں گزار رہا ہو کہ کیا حسین کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ ہر جگہ تو یہی کہا گیا، آپ کربلا کے لیے ہیں، آپ کربلا کے لیے ہیں، آپ کربلا کے لیے ہیں. اور یہی کہہ کے حسین روکتے تھے. کربلا میں آنے کے بعد بھی حسین کے اشارے پہ عباس کی نگاہ ہے کہ میرا آقا کیا کہتا ہے. کاش بات پہنچتی، میرا آقا کیا کہتا ہے. نہیں ہے، یہی ہے اطاعت. یہ منزل ہے، اس سے کہیں آگے ہے. لوگ ہمارے یہاں اشاروں میں لوگ کہہ جاتے ہیں تلوار مل گئی ہوتی تو کربلا کا نقشہ دوسرا ہوتا. ہمارے کہتے ہیں نا کہ خالی اجازت مل گئی ہوتی تو نقشہ دوسرا ہوتا. آپ نہیں، نقشہ دوسرا ہوتا وہ الگ بات ہے. عباس اپنی خواہش پہ نہیں چلتا، عباس حسین کے اشارے پہ چلتا ہے. غازی کا سر مرحلہ اس لیے کہ جب تک امام کی اجازت نہ ہو عباس کا ایک قدم آگے نہیں بڑھتا. اسی لیے یہ عباس عباس ہیں، اسی لیے یہ وفاؤں کے خدا ہیں جسے آپ کہتے ہیں. اسی لیے یہ مرحلہ عظیم ہے قاضی ابو الفضل العباس کا. لہٰذا ایک عالم دین تھے عراق میں، نجف میں. انہوں نے یہ تصور کیا کہ مثلا غازی کی شجاعت کے تو بڑے چرچے ہیں، حضرت عباس اتنے شجاع تھے، اتنے بہادر تھے، مگر عالم اتنے بڑے نہیں تھے. علمی کارنامہ نہیں ملتا کوئی خاص. جیسے پیغمبر کا علمی کارنامہ کیا ہے؟ سب آپ دیکھ لیجئے، قرآن مجید خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہے اور پیغمبر کی وہ ساری احادیثیں. مولا علی کا علمی کارنامہ کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے مل کے محمد آل محمد پر. دیکھیے جی، ایک صلوات ان کے لیے پڑھیے کہ جن کو جاڑے کی وجہ سے نیند آ رہی ہے. ایک صلوات مل کے پڑھ دیجئے. دیکھیے بات تھوڑا سا سن لیجئے احساس کے ساتھ، چونکہ اس طرح کے ٹاپک ہمارے یہاں معمولاً نہیں چھیڑتے، مگر مجھے یہاں خطابت تھوڑی نہیں دکھانا ہے. میں 4 5 6 سال 7 سال سے پڑھ رہا ہوں تو سارے لوگ مزاج جانتے ہیں. لہذا کچھ بات ایسی بھی ہوں جو مومنین ہیں ان تک پہنچے. ان مرحلے کو بھی ذکر کرنا چاہیے. حضرت عباس انہوں نے سوچا کہ مثلا حضرت ہے ایسا ہمارے ہاں جو تصور بنتا ہے ان شخصیتوں کا کیسے بنتا ہے. ایک گونگا تھا ہمارے اس پھپھو کا گھر یہیں پر ہے حمزہ پور میں. میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، میں اس وقت سے سنا ہوں اس مرحلے کو. اس کو اشارے میں، گونگا تھا وہ، اس کو اشارے میں مولائے کائنات کی تصویر بتائی جاتی تھی. مطلب مولائے کائنات کا تصور اس تک آپ پہنچاتے اشارے میں. اس سے کہو کہ اب کاغذ پہ بناؤ تو جانتے کیا بناتا تھا؟ بتائیے، بولیے. کاغذ پہ کیا تصویر بناتا تھا؟ جانتے کاغذ پہ کیا تصویر بناتا تھا؟ کہ جس میں ایک تلوار لیے ہوئے ہیں جو ذوالفقار کی صورت ہے، اور ایک دم جیسے عجیب و غریب پورے جنگی مثلا لباس پہنا کے وہ ایک ہاتھ میں تلوار دے کے بنا دیتا تھا. یعنی دیکھیے اس تک، اس گونگے تک جو تصور ہے اور جو علی کو پہنچایا گیا ہے وہ اس مرحلے پہ ہے.
لیکن آپ مجھے بتائیے کہ یہی تلوار اور وہ سارا مرحلہ جو پہنچا ہے، اسی طرح سے بہت سے مفہوم اور بہت سے شخصیتوں کا کردار ہم تک اسی نہج سے پہنچا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہی تلوار ہمارے یہاں تم تڑاک کے ساتھ، میں دیکھیے انکار نہیں کر رہا ہوں مگر فضیلت کو پہچانیے گا، ہمارے یہاں بڑے تم تڑاک کے ساتھ کہا جاتا ہے علی نے در خیبر اکھاڑ دیا، علی نے یہ کر دیا، علی نے مرہب کا سر کاٹ دیا۔ ایک جملہ سنیے گا، اما در خیبر کو اکھاڑنے میں کون سی فضیلت ہے؟ نہیں توجہ کر رہے ہیں؟ علی اس ذات کا نام ہے، اگر اشارہ کر دے تو دنیا زیر و زبر ہو جائے۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں بڑے تم تڑا کے ساتھ کہ علی نے در خیبر اکھاڑ دیا، علی نے جو ہے کیا نام بستر رسول پہ سو گئے، یہ فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت تو دروازے کو کرنا چاہیے، فخر تو دروازے کو کرنا چاہیے کہ ہم علی کے ہاتھ پہ آ گئے۔ یہ علی کے لیے فضیلت نہیں ہے کہ در خیبر کو اکھاڑ دیا، آئیے بستر، کہتے ہیں بستر پہ سو گئے، اما بستر پہ سو گئے، یہ علی کی فضیلت نہیں ہے۔ فخر بستر کو کرنا چاہیے کہ اب تک آدھا نور سو رہا تھا، آج مکمل ہو گیا۔ صلوات پڑھ دو محمد علیہ وسلم۔ مل کے صلوات پڑھیے۔ ہم سوچتے ہیں یہی فضیلت ہے، نہیں، فضیلت بستر کو کرنا چاہیے کہ اب تک آدھا نور سو رہا تھا، آج تخلیق بستر مکمل ہو گئی، علی اس پہ آ کے سو گئے۔ ہم سوچتے ہیں یہی ہے۔ حضرت عباس کی فضیلت یا مولا کائنات کی فضیلت خالی جنگ کے میدان کی نہیں ہے، یہ ہر میدان کے فاتح ہیں، یہ ہر جس میدان عبادت اٹھائیے۔ اسی طرح سے حضرت عباس بھی۔ کیوں؟ اس لیے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ علی کے وارث کو عباس کہتے ہیں۔ کاش میرے اسی لفظ پہ رہیے، علی کے وارث کو عباس کہتے ہیں۔ اسی لیے ہر میدان، علم کا میدان عباس کو دیکھو، شجاعت کا میدان عباس کو دیکھو، جو دیکھنا ہے۔ ان کو بھی ہوا کہ مولا عباس شجاع تو ہیں، علمی کوئی کارنامہ نہیں ہے جیسے علی کا علمی کارنامہ ہے۔ میں نے فاتح کی مجلس میں پڑھا تھا، مولا کائنات کی عظیم کتاب نہج البلاغہ ہمارے پاس موجود ہے، مگر حضرت عباس کا کوئی علمی کارنامہ آپ کو نظر نہیں آتا، نہیں بظاہر دکھتا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عباس عالم نہیں۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت عباس عالم نہیں اتنے بڑے، ہاں شجاع ہیں، تو اتنے میں خواب دیکھا انہوں نے، اور خواب میں خود مولا عباس آئے ہیں تشریف لے کر، کہ عالم دین تو نے انصاف نہیں کیا۔ کہ کیا مطلب؟ کہ یہ بتا کہ تو عالم کیسے بنا؟ نہیں توجہ کریے کہ تو عالم کیسے بنا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں عالم، مولا میرے فلاں استاد نے مجھے پڑھایا۔ کہ تیرے استاد نے کس سے پڑھا؟ کہ انہوں نے اس سے پڑھا۔ کہ انہوں نے کس سے پڑھا؟ کہ انہوں نے اس سے پڑھا۔ کہ انہوں نے کس سے پڑھا؟ کہ انہوں نے اس سے پڑھا۔ کہ انہوں نے کس سے پڑھا؟ اب وہ سلسلہ گنا رہا تھا اور آخر میں جا کے پہنچا مولا کے ایک ہی اصحاب تک کہ انہوں نے اس سے پڑھا۔ تو مولا عباس نے کہا شرم نہیں آتی کہ اتنے فاصلے کے بعد اگر تو کسی سے پڑھ لے تو تو عالم کہلائے؟ میں نے تو اپنے بابا علی کی زبان چوسی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم۔ تو اتنے فاصلے کے بعد اگر علم حاصل کر لے تو تو عالم کہلا رہا ہے، اور میں نے تو مستقیم من اپنے بابا علی کی زبان چوسی ہے۔ میرے بابا نے اپنی زبان کو میرے دہن میں دی ہے۔ اس مرحلے پہ یہ غازی ابوالفضل عباس کی فضیلت ہے، دہن میں آئی۔ اب آپ سمجھ رہے ہو اس میں کون سی فضیلت ہے کہ اگر ایک باپ ہو، ہم بھی اپنے بیٹے کے دہن میں زبان دے دیں۔ علی کا زبان دینا اور ہے، اور باپ کا اپنے بیٹے کے دہن میں زبان دینا اور ہے۔ منزلت کو پہچانیے علی کی زبان۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں
कई इमाम का वाक़या है, लेकिन 10वें इमाम का भी वाक़या मिलेगा, 9वें इमाम का भी मामला है। एक शख्स इमाम के पास, खुद मौला का सहाबी बैठा था, इतने में 10वें इमाम के पास एक आदमी आया जो न जाने किसी जगह से आया था, ज़बान न जाने कैसी थी, मौला उस ज़बान में उससे बात कर रहे थे। इतने में मौला का सहाबी पूछता, मौला ये आप किस ज़बान में बात कर रहे थे? मौला ने कहा ये फला ज़बान थी। कहा मौला आपको ये ज़बान भी आती है? कहा हाँ, हमसे जिस ज़बान का है हम उसे उस ज़बान में बात करेंगे। कहा मौला आपको सारी ज़बानें आती हैं? कहा हाँ आए तो सही, हम उसे उसी की ज़बान में जवाब देंगे। उसने कहा मौला ये तो बड़ी फजीलत है। कहा तू भी कुछ बोलना चाहता है? कहा हाँ। मौला ने डायरेक्ट ज़बान नहीं दी, बस एक कंकर उठाया, उस पर लुआबे दहन लगाया, कहा कि अपने दहन में रख ले। अमा ज़बानों का मालिक हो गया। नहीं पहुंचे आप? अमा हल्का सा अगर दहन तक लुआबे मासूम पहुंच जाए तो ज़बानों का मालिक होता है, तो अब्बास का क्या आलम होगा जो अली की ज़बान किस मंजिलत पे होगा। खुद मेरे आका की ज़बान खुद मौला अब्बास ने डायरेक्ट और मुस्तकीमन ली है। ये क्या मंजिलत है। और चूँकि ये अली के वारिस हैं, बस गुफ्तगू समेट रहा हूँ, ये अली के वारिस हैं। अब्बास इल्म में अली के वारिस, शजाअत में अली के वारिस, अब्बास हर मरहले में। ऐसे नहीं, चूँकि परवरिश ऐसी हुई है कि इस मंजिलत है। चूँकि अभी हमारे दोस्त आमिर साहब, इनके शादी का भी मरहला है, लिहाजा एक बात उस नौयत से भी कह दूँ ताकि बात उसमें भी हो जाए। और इस मरहले में एक बात आपकी खिदमत में कह दूँ, ये मरहला बहुत अजीम है जिसे हम और आप आसानी से हल करते हैं। अब्बास सिर्फ अली की वजह से नहीं, खुद इसमें किरदार उम्मुल बनीन का भी है। इसीलिए तो अपने भाई से शहजादी की शहादत के बाद क्या कहा था अकील से कि अकील एक ऐसा ख़ानदान तलाश करो कि जिससे एक बहादुर बेटा पैदा हो। नहीं तवज्जो की आपने? एक ऐसा ख़ानदान तलाश करो कि जिसकी वहाँ की एक लड़की से मैं शादी करूं और जिससे एक बहादुर बेटा पैदा हो। आपने बहुत नौयत से सुने होंगे, मगर इस नौयत से सुना रहा हूँ। आप देखिए किस मरहले पर अली अपने भाई अकील से कह रहे हैं। आपने तवज्जो नहीं की थोड़ा सा? देखिए, अमा जिसकी जुल्फ़कार नस्लों को देख के चलती हो, वो अली अपने भाई अकील से कह रहा है कि कोई ऐसा खानदान तलाश करो। अली आप तो खुद तलाश करते हैं, कहा तुम आज तक समझे नहीं। मैं अपने अकील को इसलिए कह रहा हूँ, अकील को करबला बता रहा हूँ कि अकील जैसे मुझे करबला का ख्याल है वैसे तुम भी करबला का ख्याल करो। नहीं पहुँचे? अली के सरमाए को अब्बास कहते हैं, अकील के सरमाए को मुस्लिम बिन अकील कहते हैं। और ये सरमाया दुनिया के सामने आया है। ये सिर्फ बल्कि इशारा है कि जैसे मैं करबला के लिए तैयारी कर रहा हूँ, वैसे मेरे भैया तुम भी करबला की तैयारी करो। और किया, एक ऐसा ख़ानदान तलाश किया, उम्मुल बनीन से शादी हो गई। इस लफ्ज़ में भी देखिए ख़ानदान कहा। ख़ानदान यानी लड़की अगर लेनी हो तो ख़ानदान देखो। तवज्जो करेगा, ये मरहला है क्या? यानी इशारा किया है ख़ानदान, नहीं व्हाट्सएप की ना चली आए, इंटरनेट की दुनिया से ना चली आए। नहीं तवज्जो करिएगा, हमारे यहाँ सारा मरहला ये बाकायदा तौर के ऊपर ये पैगाम है अली का अकील से कि तवज्जो, और शियों को दिया है कि अगर लड़की लेना हो तो खानदान देखो। नहीं तवज्जो कर रहे हैं? खानदान देखो। नहीं आप समझ रहे हैं ये क्यों कहा कि खानदान? चूंकि अली को एक ऐसी औरत या ऐसी बीवी चाहिए जो फातिमा के बेटों की भी परवरिश कर सके। नहीं तवज्जो, इसीलिए कहा कि खानदान तलाश करो जो सबका ख्याल करे। आज जो हमारे यहाँ शिकायत है, शादी हो गई, लड़के को लेके शहर में चली गई, न ससुर से मतलब न सास से मतलब, इसका मरहला क्या है? खानदानी होगी तो ससुर का भी ख्याल करेगी, सास का भी ख्याल करेगी। सारा बात पढ़ दो मोहम्मद आलम। एक और मिलकर सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद।
اگر خاندانی ہوگی تو سب کا خیال ہوگا۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک شکایت ہوتی چلی آ رہی ہے کہ ارے ہم کو کچھ کسی کو پوچھتی نہیں ہے، کسی کو سمجھتی نہیں ہے، یہ معاشرے کی شکایت دور ہو جائے گی اگر اس لیے کہ اسی لیے کہا ہے خاندانی ہو، تاکہ سب کا پتہ اس کو احساس ہو، رشتوں کا خیال کیا ہو۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں؟ پتہ چلے اسے کہ بھائی کا بھائی کون ہے، خالی اپنا بھائی نہ سمجھے۔ نہیں، یہ مرحلہ اچھا ون سائیڈڈ نہیں ہے، یہ دونوں طرف سے کہہ رہا ہوں، خالی یہ نہ سمجھیے کہ ادھر ہی سے نہیں، دونوں طرف ہو۔ ایک کیریکٹر ہے جناب ام البنین کا، آپ اسے اٹھا کے پڑھیے کہ کیسے اس کیریکٹر میں آ کے ڈھل گئیں اور پرورش کی تو عباس بنے۔ میں بہت بڑا دو مصرے میں کہوں گا کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پہنچ رہی ہے، یہ دو بات سمجھیے کہ بڑھتا ہے گھٹانے سے غم شہ کا بیاں، اور بڑھتا ہے گھٹانے سے غم، کیریکٹر دیکھیے ام البنین کا کہ بڑھتا ہے گھٹانے سے غم شہ کا بیاں، اور منہ بند کرے کوئی تو کھلتی ہے زباں اور۔ نہیں، واقعی مجھے لگ ہی نہیں رہا ہے کہ محرم کر کے آپ آئے ہیں، لہٰذا تھوڑا سا بیداری کے ساتھ دیجئے کہ کھلتی ہے زباں اور منہ بند کرے کوئی تو کھلتی ہے زباں اور۔ یہ دو مصروں پہ بولیے گا۔ ام البنین کے کیریکٹر کو دیکھیے، شاعر کہتا ہے کہ ایثار و وفا دیکھ کر یہ کون کہے گا، ایثار و وفا دیکھ کر یہ کون کہے گا، شبیر کی ماں اور ہے عباس کی ماں۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ ایثار و وفا دیکھ کر یہ کون کہے گا، شبیر کی ماں اور ہے عباس کی ماں اور۔ نہیں، کیریکٹر ام البنین کا ایسا ہے کیونکہ علی کے وارث کو عباس کہتے ہیں، اور ایسی پرورش کی ہے ام البنین نے۔ ایک عورت کی شجاعت یہ نہیں ہے کہ میدان میں آ جائے، ایک عورت کی شجاعت یہ ہے کہ اپنی آغوش میں ایسی پرورش بیٹے کو دے جو معاشرے کے لیے شر نہ ہو، معاشرے کے لیے خیر ہو، اور وہی آ جائے تو یہی ہے ایک عورت کی سب سے بڑی شجاعت اور سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی قدرت۔ اور ایسی پرورش کی کہ علی کے وارث کو عباس کہتے ہیں۔ علی کا وارث بننا آسان نہیں ہے۔ مجلس ختم ہو گئی ہے، میری طرف متوجہ ہوئی ہے۔ اب جو دل ہے مجلس کا میں وہ آپ کو سنا رہا ہوں، اور مجلس تمام ہو جائے گی کیونکہ مولا عباس کا مرحلہ ہے، اور لہٰذا اس کے بعد آپ مصائب سن لیں گے۔ یہ ہے علی کے وارث کو عباس کہتے ہیں۔ یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سنی آپ نے، جنگ صفین میں یہی تو ہوا۔ جنگ صفین دیکھیے، امیر المومنین ہیں، پوری رات پورا لشکر امیر المومنین کا لڑ کے تھکا ہوا ہے، اور صبح ہوئی علی آئے، مالک استر سامنے ہے، کہا مولا آج جنگ روکیے، آج سارے لوگ زخمی ہیں، نہیں کچھ ہوگا۔ تو اتنے میں مولا کہتے ہیں کہ نہیں مالک، آج جنگ ہوگی، آج بھی جنگ ہوگی۔ کہا مولا سب تھکا ہوا ہے۔ کہا نہیں، آج بھی جنگ ہوگی۔ کہا مولا کون لڑے گا؟ کہا آج میرا بیٹا لڑے گا۔ نہیں، توجہ کریے، آج میرا بیٹا لڑے گا۔ کہا آپ کا بیٹا لڑے گا؟ کہا مولا آپ کا بیٹا۔ حسن و حسین سامنے آ گئے، میرا بیٹا لڑے گا۔ توجہ کریے گا، علی نے کہا آج میرا بیٹا لڑے گا۔ اب سارا مجمع دیکھ رہا ہے کہ آج علی کا بیٹا، کیا مطلب؟ حسن و حسین اس کا مطلب لڑیں گے، یہ تو پوری رات مولا لڑے ہیں۔ حسن اسی طرح سے تازہ دم ہو کر، نہیں بابا حالات لڑیں گے ہم، بولیے جائیں۔ کہ نہیں، میں نے کہا نا کہ آج میرا بیٹا لڑے گا۔ حسین بابا ہم تیار ہیں۔ کہ نہیں، میں نے کہا ہے آج میرا بیٹا لڑے گا۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں، آج میرا بیٹا لڑے گا۔ اتنے میں مولا نے اپنے بیٹے عباس پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا ہے نا آج میرا بیٹا لڑے گا۔ مولا کیا مطلب میرا بیٹا لڑے گا؟ کہ اس لیے کہ مباہلے کے بعد حسن و حسین محمد کے بیٹے، عباس میرا بیٹا، عباس میرا بیٹا، آج میرا بیٹا لڑے گا۔ اور حضرت عباس کو سب کچھ، اپنا امامہ، اپنی زرہ پہنا کے میدان کی طرف روانہ کر دیا۔ اور جس انداز سے جنگ ہے کہ آپ نے بارہا سنا ہے، پورا مجمع کہہ رہا تھا کہ علی ہیں،
علی ہیں، علی ہیں، یہ ہے کیریکٹر اور یہ ہے کردار۔ ایسا نقش چھوڑ جائے کہ بیٹے کو دیکھ کے باپ کو یاد کرے۔ پورا مجمع دن کا پوری طرح سے اجالا ہے اور عباس لڑ ایسا رہے ہیں کہ پورا مجمع کہہ رہا تھا کہ علی آ گئے، علی آ گئے۔ کہ علی کتنے بہادر ہیں۔ علی باقاعدہ فقیر شام تھک گیا کہ کرے کیا، اور لشکر پہ لشکر بھیج رہا تھا اور بڑے سے بڑے پہلوان کو بھیجتا تھا، تہہ تیغ کر دیتے تھے عباس، اس لیے کہ انداز وہی تھا، جیسے علی چلے ویسے عباس چلے، جیسے علی کی تلوار ویسے عباس کی تلوار، جیسے علی کا انداز ویسے عباس کا انداز، ہر نہج میں وہی طریقہ۔ نہیں، غور کریے، وہی انداز۔ اب کاش آپ نے میدان جنگ وہ ساری آپ ٹی ویوں پہ آپ نے دیکھا ہے، لیکن اس مرحلے کو محسوس کریے، کاش وہ بات ہوتی۔ عباس اس انداز سے تھے کہ سارا مجمع اس لشکر شام اور فقیر شام کے وہ سارے چٹے بٹے جتنے آئے تھے سب کہہ رہے تھے، یعنی جن کے آباء و اجداد کو علی کی تلواروں نے چاٹ رکھا تھا، وہ سب دیکھ کے کہہ رہے تھے علی ہیں، علی ہیں، علی ہیں۔ نہیں توجہ۔ لیکن عباس کا کمال یہ تھا کہ جسے مارتے تھے نقاب ہٹا کے کہتے تھے میں علی نہیں، علی کا بیٹا عباس ہوں، علی نہیں، علی کا بیٹا عباس ہوں۔ اسی انداز سے لڑے۔ مگر روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب سارا مجمع سمٹا اور ایک ساتھ حملہ آور ہوا تو اب علی نے جیسے ہی دیکھا تو اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے عباس کے پاس آ گئے کہ میرے لال عباس، دائیں کو تم مارنا، بائیں کو میں مارتا ہوں۔ اب دونوں، اب اتنے میں فقیر شام اب کہتا ہے ارے اب تک تو ایک علی تھا۔ نہیں، غور کریے، اب تک تو ایک علی تھا، یہ دو دو علی کہاں سے آ گئے؟ اب تک تو ایک علی تھا، یہ دو دو علی کہاں سے آ گئے؟ نہیں غور کیا، تب پتا چلا کہ وہ علی کا بیٹا عباس تھا۔ تاریخ اسلام کے دو ہی تو دھوکے ہیں کہ کفار رات بھر علی کو نبی سمجھے۔ تاریخ اسلام کے دو ہی تو دھوکے ہیں، کفار رات بھر علی کو نبی سمجھے، شامی دل بھر عباس کو علی سمجھے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ ایک مل کے صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ تاریخ اسلام کے دو ہی دھوکے ہیں، کفار رات بھر علی کو نبی سمجھے اور شامی دن بھر عباس کو علی سمجھے۔ لیکن اے مولا آپ خوش ہوں گے، آپ نبی بنے رات کے اندھیرے میں، عباس علی بنے دن کے اجالے میں۔ آپ علی بنے دن کے اجالے میں۔ اور اس انداز سے جب جنگ ہوئی سارا مجمع کہہ رہا تھا یہ علی ہیں، علی ہیں، علی ہیں۔ انداز، چلنا، ہر طرز عباس کا بعین ہی علی ہے، یہی انداز ہے۔ اور اسی لیے اللہ اکبر باقاعدہ روایتوں میں ملتا ہے، اسی لیے کربلا کے میدان میں بھی جتنا پامال غازی کا لاشا ہوا، یہ کہہ کہہ کے لوگوں کو للکارا جاتا تھا کہ جسے علی سے بدلہ لینا ہے، علی کے لال عباس کا لاشا فرات پہ پڑا۔ اجرکم عند اللہ۔ بس میرے عزیزوں، اس سے زیادہ زحمت نہیں، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ یہی وجہ تھی۔ دیکھیں، ایک بھائی کے اصال ثواب کی مجلس ہے، میں نے باپ کے حوالے سے کچھ فقرے فاتحے میں پڑھے تھے، لہٰذا سوچا یہ کہ چہلم میں بھائی کے حوالے سے اللہ کرے ایسا بھائی ملے جیسے حسین کو عباس ملے۔ اجرکم عند اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ اللہ اکبر۔ امام زمانہ
सलाम कर रहे हैं, सलाम हमारे जद अब्बास पर। क्या सलाम किया उसे महसूस करें। जितने भी भाई अगर है ना उसे सलामत रखिए। भाई भाई में अगर थोड़ा सा भी मरहला हो, नाराज़गी हो तो इस फ़िक्रे पे दूर करिए। इमाम ज़माना सलाम कर रहे हैं, सलाम अब्बास इब्न अली पर जिसने अपने भाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सलाम अब्बास इब्न अली पर जिसने भाई के लिए बाजू कटा दिए। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। कैसा कैरेक्टर, कैसा किरदार। अल्लाह अकबर। सुनेंगे आप कि अपने भाई के लिए कैसी फ़िदाकारी, कैसी क़ुरबानी जिस तरह से गाज़ी ने दी है। अल्लाह करे गाज़ी की थोड़ी सी झलक हमारे यहाँ भाइयों में आ जाए। परवरदिगार हम सबको गाज़ी की, अल्लाह अकबर, ये वफ़ा जो गाज़ी के अंदर है उसका हल्की सी रोशनी अगर हमारे कैरेक्टर में आ जाए तो मुआशरा सुधर जाए। आखिरी फ़िक्रा। जज़ाकुमुल्लाह। एक भाई भाई के गम में है। मैंने देखा था एक भाई परदेश में तड़प रहा था, दो भाई यहाँ हाजिर थे, लेकिन मैंने भाई के मुंह से ये फ़िक्रा न सुना। इनकसरा ज़हरी या अख़ी, मगर अब्बास जैसे घोड़े से गिरे, हुसैन की आवाज़ बुलंद हुई, इनकसरा। ए मेरे भैया कमर टूट गई। ए मेरे भैया अब्बास तेरे मरने से कमर टूट गई। अल्लाह अकबर। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा मैं इंसाफ के साथ आपके खिदमत में कहूँ, अब्बास उस ज़ात का नाम है जिसे रवायतों में महसूस करो। चौथे इमाम के घर में मजलिस थी, खतीब मजलिस पढ़ रहा था। इतने में मजलिस में उसने 7 मरतबा नाम लिया, अब्बास अब्बास अब्बास। वो खतीब कहता 7 मरतबा। चौथे इमाम खड़े हो गए। खड़े होते थे बैठ जाते थे, नाम आता था फिर खड़े हो जाते थे, नाम आता था फिर बैठ जाते थे। मजलिस के बाद खतीब ने हाथ जोड़ के पूछा कि मौला इस नाम में कौन सी खासियत है कि जिसमें आप खड़े होते हैं बैठ जाते हैं, कि खुदा तुझे हयात दे, क़यामत तक मेरे चचा का नाम ले, मैं ऐसे ही खड़ा होता रहूँगा, ऐसे ही बैठ जाऊँगा। पूछा मौला कौन सी खासियत? कि जब तक मेरा चचा था, मेरा बाबा। अजरकुम इंदल्लाह। मल्ल सलाम हो गए। जज़ाकुमुल्लाह। कि पूरी हयात अगर खुदा तुझे दे मैं ऐसे ही खड़ा होता रहूँगा, इसलिए कि जब तक मेरा चचा था मेरा बाबा मुतमईन था, मेरा बाबा मुतमईन था, सकीना मुतमईन थी, फुफिया मुतमईन थी, बेचैनी न थी। अल्लाह अकबर। गाजी के जाने के बाद खुदा न करे ऐसी गुर्बत किसी पे आए जैसी हुसैन के घराने पे आई। मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए। मक्तल ने लिखा कि जब ये काफिला चलने लगा, जहाँ जहाँ जुल्म होता था 2 आवाज़ें सुनने में आती थी। जब जुल्म बढ़ता था तो हर असीर की काफिले में रहने वाला बआवाज़ बुलंद कहता था, ए चचा अब्बास, ए गाजी। अल्लाह अकबर। आखिरी फ़करा ख़त्म दुआ। यही वजह है कि 13 मुहर्रम को
13 मुहर्रम को जब हमारे चौथे इमाम भतीजा करबला आया, मजलिस तमाम हो गई, चौथे इमाम करबला आए। करबला के क्या देखा? बाबा का लाशा, असगर का लाशा, सारे कटे सर, किसी पे सर नहीं है, कासिम का लाशा। आवाज दी, बनी असद वालो आओ बाबा का लाशा। सुनिएगा गाजी की मंजिलत को, भतीजों को कितना यकीन था, भतीजों को कितना आसरा था। तो सोचिए उस भाई को कितना आसरा होगा, उन बेटों को कितना आसरा होगा। अल्लाह अकबर। चौथे इमाम आए, अपने बाबा की लाश उठाई। बनी असद वाले कहते रोए नहीं, इमाम ने लाश उठाई, दफन की, सीने पे असगर को सुलाया, बगल में अकबर को लिटाया, शोहदा को एक जगह दफन किया। अब बनी असद वाले कहते हैं मगर ये मंजिल कहीं ना आई, जैसे ही फुरात का रुख किया अब जमीन पे बैठ गए। अल्लाह अकबर। जैसे ही फुरात का मरहला आया जमीन पे बैठ गए और अब कहते हैं बनी असद वालों मुझे मेरे चचा के पास ले चलो। खत्म हो गई मजलिस, मुझे मेरे चचा के पास। अब जो चचा की लाश पे पहुंचे, मैंने पहले ही कहा लाश पे इतने घोड़े दौड़ाए गए थे, लाश जैसे पिस गई हो। लाश पे बैठे, हाथ रखा, मजलिस समाम, हाथ रखा और रख के रोने लगे, चचा आपको तो पीस डाला गया। ए चाचा आप पे तो बड़े जुल्म हुए। रोते रोते बनी असद वाले कहते मौला जल्दी करिए, कहीं कोई जालिम ना आ जाए, ए मौला जल्दी करिए। मौला ने एक लहद बनाई, छोटी सी लहद, गाजी के लाशे को समेटा, ले जाके दफन कर दिया। अंदाजा करिए सर न था, हाथ लथे, अल्लाह अकबर, दफन किया। अब रवायत यहाँ से है, बनी असद वाले कहते हैं कि ये मंजिल और ये मरहला कहीं हमने नहीं देखा जो अब्बास के लाशे पे। कहा हर लाश को लेके गए, मौला वापस आ गए, मगर गाजी के लाशे को लेके वापस अपने खुद वापस ना आए। तो हमने सोचा कहीं मेरा आका इस दुनिया से चला तो न गया। कि जब हमने निगाह डाली तो क्या देखा? अरे कयामत थी। चाचा के कटे सर पर अपना रुखसार रखकर सज्जाद सरोसीला पीट रहे थे। ए चाचा, अरे सकीला यतीम हो गई। ए चाचा, फूफिया बेरदाए। ए चाचा, हाय बेटा। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबी यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम। इलाही हमारी इस मजलिस को परवरदिगार बारगाह खुदावंदी में कबूल फरमा। बार इलाहा दुआ है तेरी बारगाह में ज़रा भी खुलूस हो, उसे कबूल करके मरहूम के दर्जात को परवरदिगार इसके सवाब को शामिल करके बुलंद फरमा। बार इलाहा मोमिनीन की आमद का सबाब मरहूम के दर्जात की बुलंदी का बाइस बना। परवरदिगार दुआ है तेरी बारगाह में, हम सब गुनहगार हैं, गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास के ज़िक्र के सदक़े में हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। बारला हम में जो बुज़ुर्ग बीमार हैं गाज़ी के सदक़े में उन्हें शफ़ाए कामिल व आजिल नायत फरमा। आपसे लगा हुआ एक कस्बा है मुबारकपुर, परवरदिगार बिलख़ुसूस शियों में एक अजीब बीमारी है। परवरदिगार हर घर में 2-4 बीमार हैं, उन सब की सेहत याबी के लिए शियों की बिलख़ुसूस जहाँ भी है, डेंगू है, मलेरिया, ये सारे बरस, अल्लाह सबको महफूज रखे। लिहाजा 3 मरतबा मेरे साथ मिलकर अम्मा यजीब पढ़ लें आप हज़रात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء 5 مرتبہ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء پروردگار علماء فقہا مراجع کی حفاظت فرما، ملک عزیز ہندوستان اور پروردگار ملک ایران کی پروردگار اس کی تمام دشمنوں کے شر سے اس ملک کو پروردگار محفوظ فرما۔ بار الہ تیری بارگاہ میں دعا ہے، ساری مشکلات کا حل اسی حجت کے ظہور میں ہے۔ یوسف زہرا قائم آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ گزارش التماس ایک بار سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب سید علمدار حسین ابن جرار حسین کی روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم اللہم صلی علی الہی بحق الزہرا و ابیہ و بالہا و بنیہ اسم اللہ سے ثواب سورہ فاتحہ کا ثواب مرحوم غیر الحمدار حسین ابن جرار حسین گروہ وصال پڑھتا آمین یا رب العالمین ماتم حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولانا یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم امام الزمان، حاذا جل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وزحورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک